الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے آخرت کے احوال کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دلوں کی اصلاح کے لیے بہت اہم، بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ آخرت کو یاد کیا جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس سے زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے. جب آدمی کے دل میں، دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب اور کتاب کے مراحل سے گزرنا ہے، پھر اس کے بعد جنت یا دوزخ کوئی ایک میرے حق میں فیصل ہونا ہے، تو جو آدمی یہ تصور کیا ہوا بیٹھا ہے اس کے دل میں انقلاب تو ضرور آئے گا اور آنا چاہیے. اس لیے گزشتہ مجلس میں آخرت کے کچھ احوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے تھے. آخرت میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے حساب اور کتاب. جب یہاں سے جائیں گے اور آخرت میں اللہ اٹھائیں گے تو وہاں حساب و کتاب ہوگا. اس سے پہلے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ میدان جہنم، میدان حشر کیسا ہوگا، وہاں کے احوال کیا ہوں گے، کیسا خطرناک وہ دن ہوگا، کتنا لمبا اور چوڑا ہوگا، اور اس کے اندر کیا کیا احوال پیش آئیں گے. اس کا مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دن سب سے بڑا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لیں گے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. کیا کمایا تھا، کیسا خرچ کیا تھا، علم حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، علم حاصل کیا تھا تو اس کے اوپر عمل کیا کیا تھا. ہم نے تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کو کس طرح تو نے استعمال کیا. زندگی کے بارے میں سوال، علم کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال، مال کے خرچ کرنے کے بارے میں سوال، مال کی کمائی کے بارے میں سوال. یہ سب سوالات ہوں گے اور جب تک ان چیزوں کا جواب نہ دے دیا جائے کوئی آدمی وہاں سے پیر بھی نہیں ہلا سکے گا. اب ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کا جواب دنیا میں تیار کر لینا ہے. یہ خود اتنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ دنیا والے ہی اگر ہم سے حساب لے لیں تو ہم دنیا والوں کا حساب نہیں دے سکتے، اور اللہ حساب لینے پہ آ جائیں تو پھر کون بندہ ہے جو اللہ کا حساب دے سکتا ہے. اس لیے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، اپنی کمائیوں کو ٹھیک کریں، خرچ کے بارے میں بھی سوچیں، کمائی کیسا کر رہا ہے اور کیسا خرچ کر رہا ہے، زندگی کے لمحات کو کہاں خرچ کر رہا ہے، فضولیات میں، گناہوں میں یا عبادتوں میں، نیک کاموں میں، اللہ کی رضا جوئی میں کہاں خرچ کر رہا ہے. اسی طور پر اپنے علم کے بارے میں،
مجھے اللہ کے دین کا علم ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس علم کو میں کیسا خرچ کر رہا ہوں، میں کہاں اور کیسا استعمال کر رہا ہوں۔ یہ سارے جوابات دنیا ہی میں انسان کو تیار کرنے ہیں تاکہ آخرت میں جا کر اس کا جواب دے سکے۔ قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر موجود ہے حساب اور کتاب کا تذکرہ۔ بعضوں کا حساب بہت آسان لے لیا جائے گا، لیکن بعض کا حساب جب پوچھ تاچھ شروع ہوگی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حوسب عذب، جس آدمی کا بھی حساب شروع ہو گیا سمجھ جاؤ کہ وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اللہ نے اگر پوچھ تاچھ شروع کر دی، بتاؤ جناب کیا کمایا تھا، کیا کھایا تھا، کیسا خرچ کیا تھا، زندگی کے لمحات کیسے گزارے تھے، ہم نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، کیسا خرچ کیا تھا، زبان کے بارے میں بتاؤ، آنکھ کے بارے میں بتاؤ، کان کے بارے میں بتاؤ، دماغ کے بارے میں بتاؤ، دل کے بارے میں بتاؤ، ہاتھ پیر کے بارے میں بتاؤ۔ ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی جواب، پانی پیتے ہیں اس کا بھی جواب، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور جواب دینا ہوگا۔ اگر اللہ پوچھنے پہ آ جائیں تو بھائی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آتا ہے روایات میں، تاریخی روایات میں، کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت یزید الرقاشی رحمت اللہ علیہ، بڑے اکابر صوفیہ میں سے تھے، بزرگوں میں سے تھے۔ ان کو ایک بار پیاس لگ گئی، انہوں نے پانی اٹھایا، پانی گلاس میں لے کر پینے کے بجائے کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے گھر والے یا ان کے جاننے والے، ان کے دوست احباب جو بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی پینے کے لیے پانی تو لیے ہیں، لیکن پانی پینے کے بجائے بیٹھ کے کچھ سوچ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے۔ کچھ دیر کے بعد پوچھا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پانی پیوں گا تو اس کا جواب دینا ہوگا، میں کیا جواب دوں اس کا، یہ میں سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ تو ایسی سوچ ہر آدمی کے پاس ضروری ہے تاکہ وہ ٹھیک طور پر عمل کرے، اپنی زندگیوں کو واقعی زندگی بنا لے۔ تو بھائیو، ایک مرحلہ یہ پیش آئے گا جس کا نام ہے حساب اور کتاب، اور اس میں ہر چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اور جیسے کہ حدیث میں ابھی آپ کو بتایا، من حوسب عذب، جس آدمی سے بھی حساب لینا شروع کر دیا گیا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، یعنی وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ٹھیک کیا جواب دے سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی حدیث کے بارے میں پوچھا، جب آپ نے فرمایا من حوسب عذب، حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں تو آیا ہے کہ بعض لوگوں کا حساب یسیر آسان طور پر لے لیا جائے گا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو دونوں باتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، دونوں باتوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آسان حساب بھی ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حساب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، قرآن جو کہتا ہے کہ حساب یسیر، اس حساب یسیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ حساب لیا جائے گا، بلکہ بس ان کو اللہ کے سامنے سے گزار دیا جائے گا، صرف گزار دیا جائے گا۔ یہ آسان حساب ہے، لیکن اگر اللہ کسی سے پوچھ تاچھ شروع کر ڈالے وہ بچنے والا نہیں۔
تو ایک مرحلہ یہ ہے جو بڑا سخت وہاں پیش آنے والا. اور پھر ایک بات یہاں یہ بھی غور کر لیجئے، حساب جو ہوگا، ترازو رکھی جائے گی، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال برے اعمال، تو وہاں صرف ظاہری اعمال ہی نہیں باطنی اعمال بھی تولے جائیں گے. نماز تولی جائے گی تو نماز کا اخلاص بھی تولا جائے گا، نماز کا خشوع و خضوع بھی تولا جائے گا. صرف ظاہری اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے. اب ہم نے نماز پڑھی، اب نماز میں اخلاص بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اخلاص کے بغیر نماز پڑھی ہے، وہ نماز اللہ کی ترازو میں بے وزن ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر بہت قوت ہوگی اور بڑی طاقت ہوگی. یہ نماز ہی کی بات نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکات ہو، ذکر و فکر ہو، اور مختلف قسم کی چیزیں ہوں، تمام کے اندر اخلاص ضروری ہے. اگر اخلاص ہوگا تو عمل وہاں تھوڑا بھی ہوگا تو وہ بہت زیادہ بھاری پڑ جائے گا، اور اگر اعمال تو بہت ہوں لیکن اخلاص کے بغیر ہوں تو اس کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوگی. خشوع و خضوع بھی دیکھا جائے گا، اللہ سے تعلق بھی دیکھا جائے گا، اللہ کی محبت کو بھی تولا جائے گا. محبت کو تولا جائے گا کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے یا دوسری محبتیں غالب ہیں؟ قرآن میں اللہ کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، غالب ہونی چاہیے. ہاں، ماں باپ کی محبت بھی ہو، بیوی کی محبت بھی ہو، بچوں کی محبت بھی ہو، دوست احباب کی محبت بھی ہو، رشتہ داروں سے بھی محبت ہو، لیکن وہ ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے. اب ہمارے دل میں اتنی محبت نہیں، وہاں تولا جائے گا. اس کی محبت کو دیکھو، اگر وہ کم ہوگی وہ بھی ڈینجر ہوگا مسئلہ. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، صرف ظاہری اعمال تک نہیں محدود، باطنی اعمال بھی تولے جائیں گے. اچھے ہیں تو وہ بھی تولے جائیں گے، برے اعمال باطنہ ہیں تو ان کو بھی تولا جائے گا. جیسے ریاکاری ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، حسد اور کینہ ہے، یہ برے اعمال، ان کو بھی تولا جائے گا. دونوں کا لیول دیکھا جائے گا. اس طریقے پر وہاں یہ ترازو رکھ کر تول ہوگا. اس تول کے بارے میں ابھی سے انسان کو فکر مند ہو جانا چاہیے. جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بندوں کا نام تو نکل آئے گا جنت میں جانے والوں میں، کچھ بندوں کا نام نکل آئے گا دوزخ میں جانے والوں. یہ دوزخ اتنی خطرناک، جس کے بارے میں قرآن کی آیات بے شمار موجود ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں آیات قرآن میں موجود ہیں. اللہ نے ڈرایا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ خود کہہ رہے ہیں ڈرو اس آگ سے جو آگ کے اصل میں بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. لیکن اگر تم بھی ویسی ہی حرکتیں کرنے لگو جیسی حرکتیں کافروں کی ہوتی ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا کافرانہ حرکت ہے، جھوٹ بولنا کافرانہ حرکت ہے، سود کھانا کافرانہ حرکت ہے، یعنی اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوگا لیکن کام تو کافرانہ ہے. یہ مسلمانوں کا تھوڑا ہی کام ہے. سود کھانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، جھوٹ بولنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، غیبت کرنا چغلی کھانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، حسد اور بغض کو پالنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، تکبر ریاکاری یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اگر مسلمان ان کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ ڈرا رہے ہیں اس کو، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو جہنم کے خالص کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، اس جہنم سے ڈرو کہ اگر تم بھی وہی حرکتیں کرو تو تم کو بھی ڈال دیا جائے. یہاں تو اتنا کہا گیا دوزخ سے بچو،
اور ایک اور مقام پر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ دوزخ کی آگ سے بچنے اور بچانے کی تعلیم دی گئی کہ جہنم انتہائی خطرناک، حدیث میں آتا ہے کہ 1000 برس اس کو دہکایا گیا، تو 1000 برس دہکانے کے بعد اس کی آگ بالکل سرخ ہو گئی، لال۔ پھر اس کے بعد مزید 1000 برس اس کو جلایا گیا، 1000 برس مزید دہکانے کے بعد وہ بالکل سفید ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مزید 1000 برس کو اس کو دہکایا گیا، تو پھر تیسرے مرحلے میں وہ بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو جہنم ہے وہ ایسی ہے، بالکل کالی۔ جب آگ جلتی ہے نا تو کچھ نظر روشنی بھی تو آتی ہے، نہیں آتی، لیکن جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہے۔ یہاں آپ آگ جلاتے ہیں تو ذرا سی روشنی تو معلوم ہوتی ہے، آگ میں بھی روشنی اور جو ہے ذرا سا نورانیت معلوم ہوتی ہے، لیکن وہاں کی جو آگ ہے وہ تو ایسی کالی اور ایسی سیاہ کہ اس کے اندر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور عذابات ہر قسم کے، سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، ہر قسم کے تکلیف دینے والے جانوروں سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھوک کا عذاب، کھانا نہیں ملے گا، اگر کھانے کو مانگے گا زقوم پیش کیا جائے گا۔ زقوم کیا ہے؟ جہنم کی جڑ میں پیدا ہونے والا ایک درخت، اس کے پھل کا نام ہے زقوم۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جہنم کی جڑ سے پیدا ہوتا ہے، جہنم کی جڑ میں یہ پیدا ہو کر اگتا ہے، اور جب وہ کھائے گا کانٹے دار ہوگا، اندر بھی کانٹے باہر بھی کانٹے۔ جب وہ بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر کے کھائے گا تو منہ میں بھی حلق میں بھی سب جگہ پر کانٹے ہی کانٹے اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد وہ چیخیں مارے گا، ارے پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ جہنم کے فرشتے اسے کہیں گے کہ پانی لے لو، پی لو، لیکن ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، یہاں گرم پانی ملے گا، مائے حمیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گرم گرم پانی کھولتا ہوا ہوگا، وہ اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ اس کو پیے گا، اس لیے کہ پیاس کی شدت میں اسے احساس تک نہ ہوگا کہ پینے کے لائق بھی ہے کہ پینے کے لائق نہیں ہے، وہ پی جائے گا، اور جب پیے گا تو جو کچھ کے اٹکا ہوا تھا منہ میں وہ سب اندر جائے گا، اور وہ کانٹے اندر جائیں گے اس گرم گرم کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، اور اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب کا سب کٹ کٹ کر پاخانے کی راہ سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ترمذی کی حدیث کا خلاصہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کیا ہوگی جہنم۔ اور پھر جہنم کے اندر ایک اور قسم کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ آگ کا عذاب تو ہے ہی، جانوروں کے ذریعے عذاب، اس کے علاوہ پانی ایسا، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے خون اور جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا اس کو جمع کرنے کے لیے ایک جگہ پر ایک نہر ہوگی، بہہ بہہ کے سب وہیں پر آئے گا، اور جہنمی جب مانگیں گے تو وہی پیپ اور لہو ان کو پلایا جائے گا۔ کیسے عذابات ہیں۔ اسی لیے قرآن نے تو کہا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایسے ایسے عذابات ان کے سامنے ظاہر ہوں گے اس کا کبھی انہوں نے تصور تک نہیں کیا ہوگا، ان کے وہم و گمان میں اور کبھی خواب و خیال میں نہیں آیا ہوگا، ایسی ایسی چیزیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اور ایک عذاب وہاں ہوگا وہ ہے زمہریر کا عذاب۔ زمہریر کیا ہے؟ زمہریر ایک ایسا حصہ اور قطع ہے جہنم کا جہاں پر
سردی ہے، سردی، ادھر گرمی اور وہاں سردی، اتنی سردی اور ایسا برف اور اتنی شدت اس کے اندر کہ وہاں جائے گا تو ایک دوسرے قسم کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے عذاباً فوق العذاب، ہم ان کو ایک عذاب دیں گے اور اس سے بڑھ کر عذاب۔ علماء نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ عذاباً فوق العذاب سے مراد آگ کے عذاب کے بعد زمہریر کا عذاب ہے۔ معلوم ہوا کہ زمہریر کا جو عذاب ہوگا وہ آگ کے بھی عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، اس میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی، برف ہی برف ہوگا، اس کی شدت انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ ہے جہنم بھائیوں، اس جہنم میں جانے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث میں ترمذی کی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت اور جہنم بنا دی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے، ذرا دیکھ کے آؤ کیسی لگ رہی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، واپس آئے، پوچھا کیسے لگی؟ انہوں نے کہا اللہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ میں تبصرہ کر سکوں۔ جنت اتنی پیاری، اتنی حسین، اتنی خوبصورت، ایسی بہتر، اور اس کے اندر کی نعمتیں، اس کے اندر کی راحتیں، اس کے اندر کی خوبیاں اور کمالات، اس کو بیان کرنے بھی میرے پاس الفاظ نہیں۔ اور جہنم کی سختیاں اور مصیبتیں، وہ پریشانیاں اور وہاں کے عذابات، یہ بھی اس قدر انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا خیال ہے جب بندوں میں اعلان ہوگا کہ میں نے برا کام کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، بدبختوں کے لیے جہنم تیار کی ہے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے، تو کتنے لوگ جنت میں جانے کی تیاری کریں گے اور کتنے لوگ جہنم میں جانے کی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اس جنت و جہنم کے بارے میں جب لوگ سنیں گے تو تمام کے تمام انسان کوشش کر کے جنت ہی میں جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اتنی خطرناک، کون اس کے لیے تیار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے ڈھانپ دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے اوپر مکارہ کا پردہ ڈال دیا گیا۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کے اوپر شہوات اور لذتوں اور خواہشوں کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ مکارہ کیا ہوتا ہے؟ مکارہ کہتے ہیں وہ باتیں دین کی جو انسان کے نفس پر بھاری، اور انسان کا نفس جن کو چاہتا نہیں، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، وضو کرنا نہیں چاہتا، راتوں کی ٹھنڈک میں اٹھنا نہیں چاہتا، گرم گرم بستر پر پڑے پڑے نمازوں کو قضا کر دینا چاہتا ہے۔ اب یہ نماز اس کے حق میں نفس کو بری معلوم ہوتی ہے، اس وقت وضو کرنا اس کو برا معلوم ہوتا ہے، کہیں چل کے جانا دین کے لیے برا معلوم ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ نفس کے خلاف جب تک نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے راتوں میں اٹھنا ہوگا، اسے برداشت کرنا ہوگا، نفس کی مخالفت کرنی ہوگی، اسے پسند آئے کہ نہ پسند آئے، اللہ کی خاطر اسے قربانی دینی ہوگی۔ جب تک یہ قربانیاں نہیں دے گا اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے ڈھانپ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو آدمی شہوت کے کام، اپنی مرضی کے کام، نفسانی خواہشوں کے کام، جو جی میں آتا ہے وہ کام کرتا رہے گا،
اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، اللہ کے قانون پر نہیں چلے گا، نفسانی خواہشات پر چلے گا، ایسا آدمی جہنم رسید ہو جائے۔ اللہ نے یہ سب کرنے کے بعد، اور اللہ کے لیے وقت کیا ہے، کن کہہ دیا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جبریل کو بلایا اور کہا ذرا آپ دیکھ کے آؤ جنت اور دوزخ۔ پھر گئے وہ، اس کو دیکھ کے آیا۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نقشہ ہی بدل گیا ہے، جنت کا نقشہ بدل گیا، جہنم کا نقشہ بدل گیا۔ جنت اندر سے تو سب کچھ ہے، لیکن اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ مکارہ کا پردہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ چاہتے ہوئے، نفس میں خواہش رکھتے ہوئے بھی غلطیاں کریں گے اور آپ کی مرضی کے خلاف کریں گے، اپنے نفس کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، اور جو ہے جنت میں جانے سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جہنم ایسی ہے، اس پر لذتوں خواہشوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، کھینچ رہی ہے وہ لوگوں اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ جو ہے لذتوں میں جائے گا، خواہشوں میں پڑے گا، میرا اندازہ ہے کہ کثیر تعداد ایسی ہوگی جو اس کی بنیاد پر جہنم رسید ہو جائے گی۔ تو بھائیو یہ ہے جنت اور دوزخ، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار جگہوں پر جنت کا تذکرہ بھی ہے، دوزخ کا تذکرہ بھی ہے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مضامین پر توجہ ہی نہیں دی جاتی، کہانی کی طرح سنتے ہیں، کوئی پرانا جیسے قصہ بیان کیا گیا ہو، حقیقت سمجھ کر اس کو غور و فکر کی غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میں نے تذکرہ کیا یہ سب دل میں جمایا جائے، دل میں بٹھایا جائے، جنت کو سوچا جائے، جہنم کو سوچا جائے۔ اسی لیے اکابر کے بارے میں آتا ہے وہ جہنم کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے تھے، اس کا اثر لیتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہے تذکرے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے اور آیتیں گزرتی تھی، کان میں پڑتی تھی اور ان کے اندر جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو ان کی حالت ہی کچھ عجیب ہو جاتی تھی، ایسی عجیب کہ وہ تلملاتے رہتے تھے۔ روایت میں الفاظ ہیں کہ وَهُوَ يَتَمَایَلُ وَيَتَأَوَّهُ، یتمایلو ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں، کچھ عجیب حالت ہو رہی ہے، اپنے آپ میں نہیں نظر آتے ہیں اور آہ اش کر رہے ہیں۔ یتأوہ کے معنی ہے آہ کرنا، اوہ کرنا، آہ کر رہے ہیں، اوہ کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پر نہیں، ادھر ادھر مائل ہو رہے ہیں۔ ان کے شاگرد جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی حالت ان کی ہو جاتی حتی لو رآہ غیرنا ممن یجہلہ لقال لقد اصیب الرجل، یعنی جو ان کی حالت کو نہیں جانتا، ان کو کیا ہو گیا ہے وہ اگر نہیں جانتا، وہ آدمی ان کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو کہتا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لقد اصیب الرجل، کچھ ہو گیا ہے، ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ یہ حالت ہو جاتی تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد وہی کہتے ہیں کیوں ہوتی تھی میں بتاؤں، اس لیے کہ وہ آیات ان کے سامنے سے گزرتی تھی جن کے اندر جہنم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے آیت پڑھ کے سنائی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر جہنم کا تذکرہ کیا ہے وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ جہنم جہنمیوں کو جب دور سے دیکھے گی، انسان نہیں دیکھے گا، کون دیکھے گی؟ جہنم دیکھے گی۔ وَإِذَا رَأَتْهُمْ، یہ رأت کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے، وَإِذَا رَأَتْهُمْ، ہم کی ضمیر جہنمیوں کی طرف جا رہی ہے، کافروں، بدبختوں، فاسقوں، فاجروں کی طرف جا رہی ہے۔ وَإِذَا رَأَتْهُمْ، جب جہنم ان کافروں اور فاسقوں کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور ہی سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ ایسی چیخیں مارے گی،
ایسے اس کے اندر جوش خروش پیدا ہو جائے گا، وہ ان جہنمیوں کو سنائی دے گا، یعنی عجیب آواز پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم تیز ہو جائے گی، جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم کے اندر گویا کہ ایک ہلچل سی مچ جائے گی۔ یہ ہے اس کا مطلب تَسْمِعُ لَهُ تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ اسی کے بعد یہ آیت ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا مکانن ضیقن، تنگ جگہ میں، جہنم ہے تو بہت بڑی، لیکن اتنے لوگ اس کے اندر جائیں گے کہ جہنم تنگ ہو جائے گی، یا نہیں، یہ مطلب ہے کہ کسی جگہ میں تنگی کر کے ان کو اس تنگ جگہ میں داخل کیا جائے گا، مقرنین، ہاتھ پیر باندھ کر۔ مقرنین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاتھ پیر باندھ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پر وہ لوگ کہیں گے اے کاش کہ موت آ جائے، موت کو پکاریں گے۔ اس کے جواب میں ان کو کہا جائے گا ایک نہیں بہت موتوں کو پکارو، ایک موت کو کیا بلا رہے ہو، ایک موت کو کیا پکار رہے ہو، بلکہ تم موتوں کو پکارو، لیکن بہرحال موت آنے کی نہیں، تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر اس آیت کو سنتے اور امام صاحب اس کو پڑھتے تو ان کی یہ حالت اور کیفیت ہو جاتی تھی کہ وہ ادھر ادھر میلان کرتے، یعنی ادھر ادھر مائل ہوتے، اور دیکھنے والا سمجھتا کہ ان کو تو کچھ ہو گیا ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں لکھا۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت یزید ابن مرثد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ میں ہر وقت دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بہتی رہتی ہیں، ہر وقت آپ روتے رہتے، کبھی آپ کی آنکھ سوکھتی ہی نہیں۔ الفاظ اس روایت کے ہیں مالی ارا عینک لا تجف، کیا بات ہے کہ میں تو کبھی آپ کی آنکھ کو سوکھتا ہوا دیکھتا ہی نہیں، ہر وقت بہتی رہتی ہے، روتے رہتے تھے وہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیوں پوچھ رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس سوال کی؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے جواب سے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ نفع دے دے، کوئی بات مجھے بھی کام کی مل جائے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اتنا کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بتایا ہے کہ اگر تم نے میری معصیت کی تو میں تمہیں جہنم رسید کروں گا، جہنم میں تمہیں قید کروں گا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ کہا، اگر اللہ یہ کہہ دیتے میں حمام میں بند کر دوں گا تب بھی تو انسان کو رونا چاہیے تھا، یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں بند کر دوں گا، تو کیا رونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ یہ بھی کہہ دیتے میں حمام میں بند کر دوں گا، حمام میں بند کرتے تو بھی رونے ہی کی بات تھی، وہ بھی ایک قید خانہ ہوتا، لیکن قید خانہ کون سا؟ جہنم کا قید خانہ۔ کیا یہ سن کر بھی انسان روئے بغیر رہ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی جو حالت میں دیکھتا ہوں روتے رہتے ہیں، کیا نماز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں سوال کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کے جواب سے کچھ مجھ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو نماز تو نماز، بھائیو غور سے سنو، کپ کپی آنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا نماز تو نماز، جب میں کھانے بیٹھتا ہوں دسترخوان لگایا جاتا ہے وہاں بھی جہنم یاد آ جاتی ہے تو کھانے میں اور میرے میں تفریق ہو جاتی ہے، یعنی کھانا چھوڑ دیتا ہوں۔
پھر کہنے لگے اتنا ہی نہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ کبھی اپنی خواہش پوری کرنے بیوی کے قریب جاتا ہوں، لیکن جہنم یاد آتی ہے تو بیوی سے بھی ہٹ کے دور ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب لوگ تھے، دلوں میں اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر و طلب حد درجے پہنچی ہوئی تھی۔ آج ان سب چیزوں کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ مال یاد ہے، دولت یاد ہے، کھانا یاد ہے، پینا یاد ہے، عیش یاد ہے، عشرت یاد ہے، کپڑے یاد ہیں، سب یاد ہے، لیکن جہنم یاد نہیں آ رہی ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے بندے کیسے ہیں، کھانے پر بھی یاد آ جا رہی ہے جہنم، بیوی سے ملتے وقت بھی جہنم یاد آ رہی ہے۔ یہ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت نقل کی۔ اسی طریقے پر ایک اور بزرگ کا قصہ لکھا ہے علامہ ابن رجب حنبلی نے۔ وہ تھے عبداللہ بن حنزلہ۔ عبداللہ بن حنزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بار بیمار ہو گئے تھے اور اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ یہ کہنے والے ہیں حارث بن ہشام۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حنزلہ کی خدمت میں گیا، وہ لیٹے ہوئے تھے بستر پر، اس لیے کہ کچھ بیمار ہو گئے تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میں بیٹھا تھا عیادت کرتے ہوئے، تو وہیں کوئی آدمی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کر دیا۔ تلاوت یہ تھی، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ۔ جہنمیوں کو بستر بھی جہنم ہی کا دیا جائے گا، اور اس کے اوپر اوڑھنا بھی جہنم کا دیا جائے گا۔ آگ کا بچھونا، آگ کی کمبل، آگ کا اوڑھنا۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہی انہوں نے اس کو سنا تو ایک دم رونا شروع کر ڈالا۔ کہتے ہیں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میں تو سمجھا کہ ابھی یہ مر جائیں گے۔ حتی ظننت ان نفسہ ستخرج، مجھے تو یہ گمان ہونے لگا کہ ان کی تو روح نکل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ روتے ہی رہے، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت ذرا اپنا جو ہے اپنے اوپر رحم فرمائیے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اور وہ لیٹے لیٹے ہی رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے بستر پر، جس کو دیکھ کر لوگوں کو خیال ہوا کہ کہیں روح نہ نکل جائے۔ تو کسی نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ذرا بیٹھ جائیں آپ، ذرا تسلی ہو جائے گی، اور ذرا بیٹھ جائیں گے تو ذرا سا آپ کو جو ہے سہارا مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹھنے سے تو مجھے جہنم کا تذکرہ منع کر رہا ہے، یعنی جہنم کا تذکرہ ایسا آ گیا کہ اب میرے اندر اٹھنے کی سکت و طاقت باقی تھی۔ یہ تھے وہ اہل اللہ جو جہنم کو یاد کرتے تھے، جہنم کو یاد کر کے روتے تھے، اس سے پناہ مانگتے تھے، اور خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ یہ حضرات بھی جہنم کا تذکرہ کرتے یا سنتے تو ان کے اوپر عجیب و غریب حالات طاری ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض جو مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے احوال بھی اپنے باپ ہی کی طرح تھے، جیسے فضیل بن عیاض اسی طرح ان کے بیٹے کا حال۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے وہ، اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے ان آیات پر ان کا گزر ہوا جن میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے، تو انہوں نے وہ آیتوں کو سن کر ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی نمازی کے۔ نماز میں بے ہوشی طاری ہو کر وہ گر گئے، اور ان کے والد کو احساس ہوا کہ بیٹا گر گیا ہے، لیکن وہ اپنی قرأت جاری رکھے ہوئے تھے، اور کچھ دیر کے بعد پڑھتے پڑھتے وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ پہلے بیٹے بے ہوش ہو گئے، اور پھر پڑھتے پڑھتے
खुद फुज़ैल बिन अयाज बेहोश हो गए। वहां और लोग भी थे जो नमाज पढ़ने वाले थे। अब वो बेचारे परेशान वही रिवायत को नकल कर रहे हैं कि हम परेशान कि हमारा इमाम भी जो है बेहोश होके पड़ गया और उनके पीछे उनका इतना अहम तरीन बेटा, इतना मुकद्दस बेटा, वो भी जमीन पे पड़ा हुआ है। ये हाल अहवाल औलिया अल्लाह का होता था। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि कुरान पाक की तिलावत इमाम कर रहे थे, करते करते सूरह रहमान में वो इस आयत पर पहुंचे, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। जन्नत का तज़किरा है और जन्नत की हूरों का तज़किरा है। अल्लाह ने कहा हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, कर पढ़कर उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद लोग जो बैठते हैं, ये आजकल की तरह के लोग नहीं थे। आजकल तो हर आदमी के ज़हन में होता है कि मुझे नमाज पढ़ते ही कारोबार को जाना है, नमाज पढ़ते ही घर को जाना है, नमाज पढ़ते ही फला काम के लिए जाना है। दुनिया में इतना मगन होता है इंसान कि नमाज पढ़ता है तो नमाज के अंदर भी वही दुनिया सवार होती है, और जब नमाज पढ़ लेते हैं तो फौरन निकल के भाग जाते हैं। लेकिन पहले जमाने के लोग ऐसे नहीं होते थे। नमाज पढ़कर बैठकर वहां पर तबसरा वो तज़किरा होता था अल्लाह का, रसूल का, जो आयतें पढ़ी हुई हैं उन आयतों का। इमाम बैठा हुआ है, मुक्तदी बैठे हुए हैं, मुअज्जिन बैठे हुए हैं, अहलुल्लाह बैठे हुए हैं, वो तज़किरा कर रहे हैं। आज ये आयतें पढ़ी गई, इन आयात का ये मफ़हूम है, इन आयात के अंदर ये कहा गया है, ये होता था वहां पर। तो कहते हैं कि जब नमाज खत्म हो गई, लोग बैठकर मुज़ाकरा करने लगे, तो एक वलीउल्लाह भी वहां मौजूद थे। लोगों ने कहा आपने सुना कि इमाम साहब ने क्या आयत पढ़ी थी, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, कि वहां जन्नत के अंदर, खीमों के अंदर जो है वो हूरें होंगी। उन्होंने कहा अच्छा ये आयत भी पढ़ी थी। भाई उससे पहले जो आयत थी ना, मेरा जहन बस उसी में लगा रहा। पूछा गया कौन सी आयत, तो उन्होंने कहा ये आयत जिसमें अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान। ये आयत उससे पहले है, उससे पहले भी बोले तो बहुत पहले है, तकरीबन एक रुकू पहले समझिए। दूसरे रुकू में ये आयत है, तीसरे रुकू में ये आयत है हुरुम मक़सूरात वाली। दूसरे रुकू में वो आयत है, कहते हैं कि इमाम ने पहले वो पढ़ी थी, बस उसमें गौर व फिक्र में ऐसा रहा कि मुझे खबर ही न हुई कि बाद में क्या पढ़ा गया है। और क्या आयत पढ़ी गई, युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान। ऐ जिन्नात और ऐ इंसानों, तुम दोनों पर आग के शोले छोड़े जाएंगे और धुआं भी छोड़ा जाएगा। जहन्नमियों को कहा जा रहा है, जिन्नात हो कि इंसान हो, दोनों से कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर अजाब यूं भी होगा कि तुम्हारे ऊपर जो है आग के शोले छोड़े जाएंगे और धुआं भी छोड़ा जाएगा। फला तंतसिरान, और तुम इन दोनों को हटा नहीं सकोगे, हटा ही नहीं सकोगे। ऐसा धुआं भी और ऐसा शोला तुम्हारे ऊपर दाखिल किया जाएगा। वो बुजुर्ग कहने लगे इस आयत में गौर व फिक्र ऐसा करता रहा कि मुझे अगली आयतें क्या पढ़ी गई उसकी खबर ही नहीं। लेकिन आज हम लोगों का हाल यह है कि हम कुरान की आयतों पर गौर व फिक्र के बजाय कारोबार पर गौर व फिक्र करते हैं, दुनिया के मसाइल पर गौर व फिक्र करते हैं, खाने पीने की चीजों पर गौर व फिक्र करते हैं, और बाज़ लोग फजूलियात पर गौर व फिक्र करते हैं, बल्कि उससे बढ़कर बाज़ लोग गुनाहों पर गौर व फिक्र करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक नमाज वो, एक नमाज ये, कितना बड़ा फर्क हो गया। तो भाइयों, ये चंद वाक़ियात और भी हैं मेरे सामने लिखे हुए, मैंने जमा किए थे इनको मुख्तलिफ जगह से, इसे कि कभी जो है पढ़ पढ़ कर जहन में निकलते भी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ जो है आपके सामने पेश करने के लिए
یہ واقعات لکھ کے لے آؤں، اس لیے ان کو جمع کر کے لکھ کے لایا۔ تقریباً میرے پاس یہاں 30 واقعات لکھے ہوئے ہیں، 30 واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے تو 3-4 آپ کو سنائے ہیں۔ تو اس طریقے پر یہ واقعات سنانے کا منشا اور مقصد کیا ہے کہ ہم اور آپ جہنم کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، آخرت کے احوال کو یاد کریں، ان میں جہنم کو یاد کریں، حساب اور کتاب کا جو مرحلہ پیش آئے گا اس کو یاد کریں۔ اس طریقے پر یہ یاد کریں تو دل کے اندر یہ جم جائے گا اور ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے انشاءاللہ ہمارے اندر ایک نیکی کا جذبہ، نیکی کا شوق، اپنے آپ کو ٹھیک بنانے کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور یہی مقصد اعظم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں بیٹھنے کا جو اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے، تقوی طہارت کی زندگی عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر اور آخرت کی طلب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔